MSI ہسٹوریکل کے معزز دوستوں، میں ہوں شمس الاسلام اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، اس دور مادیت میں ہمارے احوال زندگی مجموعی طور پر بگاڑ کا شکار ہیں۔ ہماری روحیں بیمار اور دل زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ اللہ سے ہمارا تعلق بندگی حقیقتاً معدوم ہو چکا ہے۔ ہمارے باطن کو دنیا کی حرص و حوث، بغض و عناد، عیش و عشرت، سہل پسندی، مفاد پرستی اور انا پرستی کی علائشوں نے آلودہ کر رکھا ہے۔ لہٰذا ان بگڑے ہوئے احوال کو درست کرنے اور محبوب حقیقی سے ٹوٹے ہوئے تعلق کو دوبارہ بحال کرنے کی ضرورت ناگزیر ہے، اور اس کا واحد ذریعہ ذکر الہی ہے۔ اور ذکر الہی کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ ہر وقت، ہر حالت میں اٹھتے بیٹھتے وقت اپنے محبوب حقیقی کو یاد رکھے اور اس کی یاد سے کبھی غافل نہ ہو۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ میرے متعلق جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اپنی شایان شان اس کا خفیہ ذکر کرتا ہوں۔ اگر وہ جماعت میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اور حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تم اپنے اور خدا کے درمیان ذکر سے دروازہ کھول لو۔ مردان خدا ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ذکر الہی ان سے ان کے بوجھ کو دور کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ دوستو، اولیاء اللہ جو عمر بھر اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر میں مشغول رہے ہیں اور ایک پل بھی اس کی یاد سے غافل نہیں رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر اہل زمین میں یوں پھیلا دیا ہے کہ ان کے وصال کے سینکڑوں سال بعد آج بھی کو بکو ان کا چرچا ہے۔ جیسے شیخ عبد القادر جیلانی کے وصال کو تقریباً 1000 سال بیت چکے ہیں، اور داتا علی حجویری کے وصال کو تقریباً 1100 سال ہو چکے ہیں۔ بابا فرید گنج شکر کے وصال کو تقریباً 800 سال بیت چکے ہیں، اور حضرت سلطان باہو کے وصال کو تقریباً 4 صدیاں بیت چکی ہیں۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود ان کا ذکر آج بھی جاری اور ساری ہے، اور آج بھی کروڑوں لوگ ان سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، جس شخص کو محبت الہی کی کیفیت نصیب ہو جائے، اس کی دیوانگی اور اس کے جوش محبت کا عالم کیا ہوگا، اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبین کی بنیادی شرط بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ ہر ایک سے بڑھ کر اللہ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، بندہ جب اللہ تعالیٰ کی یاد کو حرز جان بنا لیتا ہے اور اس کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے تو اسے قرب الہی کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ پھر وہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی پکار کو سنتا ہے اور اس کے دامن رحمت کو خیرات سے بھر دیتا ہے۔ اور اہل محبت کے ہاں یہ عام قاعدہ ہے کہ جس شے سے محبت ہو اسے اٹھتے بیٹھتے یاد کیا جاتا ہے۔ محبوب جس قدر صاحب عظمت و شان اور حسن و جمال کا پیکر ہوگا، محب کی زبان پر اسی قدر اس کا ذکر کثرت سے ہوگا۔ تو پیارے دوستو، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی حسین اور جمیل نہیں ہے۔ جب ہمارا اللہ اتنا حسین و جمیل ہے، بے مثل و بے مثال ہے، واحد و یکتا ہے، کائنات کا حقیقی مالک و بادشاہ ہے، ہر ایک کی طلب و تڑپ کو سنتا ہے، شارک سے زیادہ قریب ہے، ہر درد کا مداوع کرتا ہے، ہر ایک کے ساتھ ہے، تو پھر کیوں نہ ان جھوٹی محبتوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے اللہ سے محبت کی جائے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی حقیقی معرفت اور محبت و عشق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔